سمندر کا بھی احاطہ ہو سکتا ہے، سمندر کا بھی انداز ہو سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ مرنے کے بعد کی زندگی کا کوئی کنارہ نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، لامحدود زندگی، کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ بلکہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حشر کا میدان قائم ہونے کے بعد جنت والے جنت میں، دوزخ والے دوزخ میں چلے جانے کے بعد موت کرنے کی جو چیز ہے اسے جنت اور جہنم کے بیچ میں، موت کرنے کی جو چیز ہے اسے جنت اور جہنم کے بیچ میں دمبے کی شکل دے کر ذبح کر دیا جائے گا۔ اب موت نہیں، موت کا ملا نہیں، موت کا نام نہیں۔ جنت والے ہمیشہ کے لیے جنت، دوزخ والے ہمیشہ کے لیے۔ یہ وضاحت کے ساتھ سمجھایا گیا، وضاحت کے ساتھ، بلکہ سرکار نے اتنا سمجھایا کہ انسانیت کے تعلق سے ایسا غم تھا، ایسا درد تھا، ایسا دکھ تھا کہ پوری زندگی اللہ کو تسلی دینا پڑا۔ اسے سرکار کی ذات کو اللہ کی طرف سے تسلی آئی۔ آپ اپنے آپ کو امت کے غم میں، امت کے درد میں، امت کی بے قراری میں، یہ بے ایمان نہیں لانے پر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے، ایسا مت کیجیے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو نہ ڈالو۔ اتنا غم، اتنا دکھ، اتنی بے قراری، اس لیے کہ ہر نبی کے جانے کے بعد کوئی نہ کوئی نبی آتا تھا، امت کو سنبھالتا تھا۔ میرا آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دنیا میں نبی نہیں آئیں گے۔ اس امت کے تعلق سے آپ کو بے چینی تھی، بے قراری تھی، اتنی بے قراری تھی اس کی کوئی حد نہیں۔ اس کے لیے میرے دوستو، اس امت کی ایک ایک کی ذمہ ہے، ایک ایک کی ذمہ ہے، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، غریب ہو، مالدار ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، شہر کا ہو، دیہات کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، اس امت کا ایک ایک، پوری امت کا ذمہ دار ہے، اور پوری امت ایک ایک کی ذمہ دار ہے۔ سمجھ میں بھائی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ مثال میرے ہاتھ سے کیا ہو سکتا ہے؟ میں بچوں کا باپ ہوں، بیویوں کا شوہر ہوں، نہیں صاحب، بیوی کا شوہر بعد میں، بچوں کا باپ بعد میں، دکان کا مالک بعد میں۔ پہلے تو اللہ کا بندہ ہے، حضور کا امتی ہے، اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے سے بندگی کرنا، حضور کا امتی ہونے کے حیثیت سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے سے نبی والا کام، نبی والی فکریں، نبی والی محنت اس امت کی ایک ایک کی ذمہ ہے۔ سمجھ میں کریں گے؟ حضرت ابو ہریرہ ایک صحابی ہیں، کتان کے کپڑے میں ناک صاف کر کے، کتان کا کپڑا کا تو کرچیف میں وہ کاسٹلی کپڑا، جیسا ریشم بولتی، مخمل بولتی، ایسے کپڑے میں ناک صاف کر کے فرمان لگے، ابو ہریرہ کیا کہنے، دل کو بول رہے ہیں اسے، ابو ہریرہ اپنے دل کو بول رہے ہیں، ابو ہریرہ آج کیا کہنے، تو کتان کے کپڑے میں ناک صاف کرتا ہے، تجھے زمانہ یاد نہیں ہے؟ ممبر اور حجرے کے بیچ میں بے ہوش پڑا رہتا تھا، لوگ مسجد سے جاتے ہوئے ابو ہریرہ کو بیماری نے پھچاڑا ہے، اس طرح سمجھ کر پاؤں سے گردن دباتے تھے۔ کس کی گردن؟ ابو ہریرہ کی گردن دباتے تھے۔ بیماری نہیں تھی، ابو ہریرہ کو بھوک نے پچھاڑا تھا، ابو ہریرہ کو 2-3 دن تک روٹی نہیں ملتی تھی، پیٹ کا سامان نہیں ملتا تھا، لیکن نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے پر، نبی کی چال چلنے پر، نبی کا کام کو کام بنانے پر خدا نے
وہاں سے اٹھا کر گورنر کی گدی پر بٹھایا. کہاں بٹھایا؟ گورنر کی گدی پر بٹھایا، ملک کا گورنر بنایا، ملک کا بادشاہ بنایا. آج اس گدی پر بیٹھے ہیں نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے، نبی کے کام کو کام بنانے سے. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نبی کی بات مان کو دیکھو، نبی کی چال چل کو دیکھو، نبی کا کام گھر کو دیکھو، پھر خدا کیا دیتے ہیں. اس کے لیے ہمارا مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب امت میں دین کی محنت زندہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ذلت کے گڑھے میں پڑے ہوئے انسانوں کو عزت کے مقامات دیتے ہیں. دین کی محنت، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف پکارنا. غریبوں تم بھی آ جاؤ، مالداروں تم بھی آ جاؤ، محتاجوں تم بھی آ جاؤ. پوری انسانیت کو خدا کی طرف پکارنا، خدا کی طرف بلانا، یہ کام ہے امت کا. دنیا میں یہ امت آئی سوچ کئی کرے گا تو اخرجت للناس، کیا بولو؟ اخرجت للناس، دنیا میں بھیجے گئے اس لیے تو انسانوں کو گمراہی سے، جہالت سے، سمجھ میں خواہشات سے، ہر چیز سے نکال کر خدا کی غلامی میں داخل کرانا. خدا کی غلامی میں داخل کرائیں گے کیسا بھی کیوں نہ ہو، خدا کی غلامی میں آ گیا، قسم خدا کی اس کی قسمت چمک جائے گی، اس کی قسمت چمکے گی، اس کی قسمت چمکے گی، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس امت کی دو ضرورتیں، کتنے ضرورتیں؟ دو ضرورتیں. ایک ضرورت یہ ہے کہ بھوکا ہے کھانا کھلا دو، ننگا ہے کپڑا پہنا دو، بیمار ہے 150 کا ہیلپ کرو، بے سہارا ہے سہارا بناؤ، بغیر سائے کے سردی میں ٹھٹر رہا ہے اس کا آسرا بنا دو. یہ بھی ایک ضرورت ہے، یہ بھی ایک محتاجی ہے، یہ بھی ایک ضرورت ہے. لیکن اس سے بڑی ضرورت، اس سے بڑی حاجت، اس سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ اللہ والا بن جائے، نماز والا بن جائے، عمل والا بن جائے، اس کی خبر قیامت بن جائے، خبر کے ساتھ وہ بچھو سے بچ جائے، خبر کے عذاب سے بچ جائے، قیامت کے دن کے ہولناک منظر سے بچ جائے، قیامت کے دن کے ہولناک منظر سے، قیامت کے دہشتناک دن سے عرش کا سایہ مل جائے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے. یہ انسانیت کا درد، انسانیت کا غم، غم کے اعتبار سے مارے مارے پھرنا. اس کے لیے جماعتوں میں نکلنے والوں نے بتایا تھکا دینے والی محنت، کیا بولو؟ مسجد کے فین کے نیچے بیٹھے تو کام ہوتا نہیں. مسجد کے فین کے نیچے بیٹھو، کالجین میں بیٹھو، چار دیواری میں بیٹھو، نہیں صاحب. ہماری محنت کا میدان باہر ہے، بازار ہے، گلی ہے، محلہ ہے، جہاں انسانیت بستے ہیں. ایک ایک کے در پہ جانا، ایک ایک کے خوشامد کرنا، بھولی بھٹکی انسانیت کو خدا کی طرف پکارنا، خدا کی طرف بلانا، یہ کام ہے. سمجھ میں بھائی، اس کے لیے بتایا گیا کہ تھکا دینے والی محنت ہو، بھلا دینے والی فکریں ہو. کیا فکریں؟ امت میں پھرے تو امت کی سال میں ہے. ہماری امت قدری میں تھی، ابھی قدری میں تھی، وہاں ایک مسجد ہے، مسجد رسول. کیا بولو؟ مسجد رسول. نام مسجد کا نام جو ہے مسجد رسول. مسجد کے اطراف وہ ریشم کا کارخانہ ہے، ریشم کے نافے ہی نہیں، نافے وہ اس میں ڈال کو اس میں سے دھاگا نکالتا، ریشم کا کارخانہ. مسجد میں ماشاءاللہ صبح کی نماز کو آدھی صف ہو جاتی ہے، آدھی مسجد بھر جاتی ہے. مغرب کو ماشاءاللہ پوری مسجد لگ بھگ بھر جاتی ہے.
जुम्मा के दिन जगह मिलती थी, वैसी मस्जिद। हमें लोग हम बैठ को 3 दिन जमात निकाले बारे में कोशिश करें तो 16 आदमी की जमात बन गई, कितने नहीं 3 दिन के वास्ते 16 आदमी की जमात बन गई। एक आदमी सामने बैठा है, तैयार हो जाना चाहना चचा, बड़ी उम्र थी उनकी, तो तैयार हो जाना था, तैयार होना था। क्या प्रॉब्लम हो, क्या मुश्किल है? तुम्हें साथ होते तो बच्चा के वास्ते एक बड़ा सिर होता है, तो हम क्या भी मुँह खोले नहीं। ज़रा खुद की बात ज़रा सीरियस से देखे तो क्या में मोटा मोटा पानी है। हम हिसाब में जाने का सब तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर के प्रॉब्लम ऐसे ही बोल सकता नहीं। मैं घर का रोना, घर का वनवास बोल सकता नहीं। उसने किताब खोली, उसी किताब घर की किताब खोली तो मैं उसे रोकने का पड़ेगा। उसके हालात को देखा, उसके घर के हालात सुन को मैं खुद जान लगी तो गया नहीं जानते घर में को। मेरे कहने मतलब ये है कि उम्मत में घुसे तो उम्मत का हाल अपनी आंखों से देखे तो उम्मत किस हाल में है। ये हाल किसके वास्ते? दीन को छोड़ने की वजह से। किसे छोड़े? दीन की मेहनत को, अल्लाह के अहकामात को तोड़ने की वजह से ये हाल। सारे हालात का हल क्या करता? अल्लाह का रास्ता। अल्लाह के रास्ते में जाकर रोएंगे, धोएंगे, अल्लाह को मनवाएंगे, अल्लाह को राजी करेंगे। अल्लाह की कुदरत में आन के आन में गर्मी भी वही लाता है, सर्दी भी वही लाता है, राहत भी वही लाता है, तकलीफ भी वही लाता है। तो जमात चलेगी। मेरे कहने मतलब ये है कि बैठे तो काम होता नहीं, चल फिर को अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना, बेतलब बंदों में बेगरज होकर जाना। क्या बोलो? बेतलब बंदों में बेगरज, हमारी कोई गरज नहीं। अल्लाह के बंदा अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए, अल्लाह की तरफ माइल हो जाए, बस कोई गरज नहीं है। समझ में भाई? थका देने वाली मेहनत, रुला देने वाली फिक्रें, रुला देने वाली दुआएं। रोना कब आता है? दिल दुखा तो, दिल दुखता कब? उसको देखे तो उम्मत किस हाल में है, उम्मत किस सतह पर है, उम्मत के हालात क्या हैं, उसको देखे तो पता चलेगा। आँखों से देखे तो फिर दिल दुखता है। दिल दुखा तो रातों को करोड़े बदलते। पेट भर को खाया है लेकिन रात को करोड़े बदल रहा है। बेचैनी है, बेकरारी है, हाँ 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 कर रहा है। क्या तकलीफ क्या है? अरे ये बेचैनी बीमारी की वजह से नहीं है, पैसे की कमी की वजह से नहीं है, आराम की कमी की वजह से नहीं है। ये बेचैनी जो है उम्मत के एतबार से, ये दर्द गम अल्लाह किसी को दे दे, अल्लाह किसी को ये दर्द गम, ये बेचैनी, ये बेकरारी किसी को दे दे, ये दौलत उसे अब्दाल और कुतुब के दर्जे में ले जाएगी। उसे दर्जे में, मेरा जुमला नहीं है भाई, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का जुमला है। मेवातियों से बताया था, किसे बताया था? मेवातियों का हल्का लगा था। हल्के के दौरान में हल्का ख़त्म होने के बाद मौलाना यूसुफ साहब आए, सूरतों को देखा तो सूरतें उदास हैं। कहीं मेवातियों की सूरतें उदास हैं, चेहरे के एक के चेहरे के ऊपर भी क्या खुशी नहीं है। मौलाना यूसुफ साहब चेहरों को देखकर पहचान ली, क्या हो गया? पहचान ली इनकी सूरतें कई को उदास हैं। इसके लिए इत्तक़ू फिरासतुल मोमिन, मोमिन की फिरासत से डरो। वो अपने ईमान के नूर से देखता है। वो क्या देखता है? वो अपने ईमान के नूर से देखता है। मौलाना यूसुफ साहब समझ गए, पूछा तुम्हें क्या एक आदमी अब्दाल बनेगा, कुतुब बनेगा,
حوض بنے گا۔ اس میں سے ایک آدمی ذرا بات کرنے کا ڈھنگ تھا اسے، اس نے پوچھا حضرت جی ہمارے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں کر رہی، ہمارے ساتھ کوئی جو ہے تماسخر نہیں کر، مذاق تو نہیں کر رہی، ہمیں کو کسی کو عطیات نہیں آ رہا ہے، سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے، کسی کو سورہ فاتحہ علم سورہ بھی یاد نہیں ہے، ہماری عمریں بڑی بڑی عمریں ہو گئی، بڑی بڑی عمروں کو پہنچ گئے، ہمیں نانا ہو گئے، دادا ہو گئے، پوترے والے ہو گئے، لیکن ہماری عمریں اتنی ہونے کے باوجود بھی کسی کو عطیات نہیں، کسی کو درود شریف نہیں ہے، بعضوں کو سورہ فاتحہ نہیں ہے، بعضوں کو کلمہ نہ آوے، اگر موت آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو رونے کی کیفیت شروع ہو گئی۔ تو مولانا عیسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تمہیں کہیے کہ ابدال بنے گا، غوث بنے گا، قطب بنے گا۔ تو وجہ پوچھی ایسے ہی ہے، تو حضرت فرمائے اتحاد، درود شریف، دعا قنوت، سورہ کا تجویز کرنا، صحیح کرنا، سورہ کا صحیح کرنا، یہ سب ضمنی میں ہے۔ کیا بولو؟ یہ ساری چیزیں ضمنی میں ہیں۔ یہ چیز امت کے درد، امت کا غم، امت کے اعتبار سے بے چینی یہ دل میں پیدا کر لو، یہ چیز کی وجہ سے اللہ سارے مراتب دیں گے۔ کسی نے پوچھا آگے بڑھ کر حضرت جس کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی، نبی کی بے چینی، نبی کی بے قراری، نبی کا درد غم نصیب ہو گیا، اس کی پہچان میں بیان نہیں کر رہا ہوں بھائی، بڑوں کی باتیں جو سینے میں ابلتی ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ صاحب کلکڑی کے پورے امیر صاحب بن گئے، حاجی صاحب مبلغ بن گئے، نہیں، یہ مبلغ کا، حاجی صاحب کا، امیر صاحب کا نہیں، یہ نہیں ہے وہ، بلکہ حضرت جی مولانا عیسی صاحب کہنے لگے نبی کا درد، نبی کا غم ایک ایسی دولت ہے جسے بھی نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے وہ دیں گے۔ قسم کھا کر فرمایا۔ کسی نے ہمت کر کے پوچھا حضرت جس کے دل میں نبی کا درد، نبی کا غم، نبی کی بے چینی آ گئی ہے، اس کی کچھ نشانی، اس کی کچھ علامت، اس کی کوئی پہچان؟ مولانا عیسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جس کے اندر یہ چیز آ گئی ہو اس کی رات کی نیند اڑ جائے گی۔ جیسا مولانا عیسی صاحب، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بے قرار تھے، بے چین تھے، وہی بات بارہا سنتے ہیں، یا اللہ کسی کی رات سونے میں کٹی، کسی کی رات رونے میں کٹی، کسی کی رات جگنے میں کٹی، یا اللہ میری رات کیسی رات ہے، نہ سونے میں کٹی نہ رونے میں کٹی۔ یہ درد ان کو نصیب تھا، یہ وہ اللہ کے بندے وہ تھے، ان کا رونا، ان کا کڑپنا، ان کا بلبلانا، ان کی آہوزاری مشرق سے مغرب تک اللہ نے چمکا دکھایا۔ اس کے لیے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم کام کرنے والے نبی کے درد کو لے کر، نبی کے غم کو لے کر بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ بیپاری کام بیپار کرتا سو بولو، گھر میں، مسجد میں، خانقاہ میں بیپار کہاں کرتا بھائی؟ بازار میں، گلی میں، محلے میں، جہاں آبادی ہے وہاں جاتا ہے، مارے مارے دھکے کھاتا ہے، اس کے بعد دن بھر بیپار کر کے پیسے کہاں گنتا ہے؟ کہاں گنتا ہے؟ ارے بولو کہاں گنتا ہے؟ گھر میں گنتا ہے، یہاں گنتا ہے 500 کی نوٹ آلادہ، 200 کی نوٹ آلادہ، 100 کی نوٹ آلادہ، پیسے یہاں گنتا ہے۔ ایسا ہمیں در در کی گھر، کوئی گھر چھوٹنے نہ پائے۔ 80 گھر ہیں، 90 گھر ہیں، جہاں جاتے ہیں وہاں 200 گھر ہیں، 300 گھر ہیں۔ جماعت جانے کے بعد جماعت کی محنت ایسی ہو کہ کوئی گھر چھوٹنا نہیں، گھر کا کوئی فرد چھوٹنا نہیں، ایک ایک کے پاس اللہ کے پیغام کو لے کر پہنچنا۔ پھر اس کے بعد مولانا سعید خان صاحب فرماتے ہیں ہماری محنت کا میدان وہ ہے، ورنہ شیطان جو ہے یہ بہت سارے پیاسا کنویں کے پاس آنا،
प्यासा कुआ का तो बूढ़ी प्यासा कुएं के पास आना, कुआ जाको प्यासे करने जा सकता है? अरे हमारा काम तो कुएं के मेंढक नहीं बल्कि आसमान के बादल बनकर, बादल को तो मालूम ना, आसमान के बादल बनकर हर गरीब अमीर पढ़ा लिखा बारिश की तरह पूरी इंसानियत पर अल्लाह के पैगाम को लेकर मारे मारे फिरेंगे। कसम खुदा की दावत में तासीर है, दावत में असर है, आज भी वही असर है। हमारे मौलाना सईद खान साहब फरमाते थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नींबू खट्टा नींबू होता नहीं, खट्टा था वो ज़माने में भी। शहद मिट्टी, वो ज़माने में शहद मिट्टी, आज की शहद अभी मिट्टी, तुम्हारे तकदीर में मिट्टी। नींबू आज भी जैसा नींबू में खट्टा उस ज़माने में भी आज भी खट्टा, शहद वो ज़माने में मिट्टी आज भी मिट्टी। ऐसी दावत की मेहनत, क्या बोलो, दावत की मेहनत उस ज़माने में जो तासीर थी, जो पावर था, जो खुदा की ताकत थी, आज भी वही ताकत है। शर्त यह है कि यकीन के साथ अपने आप को मोहताज बनाकर करेंगे। खुदा की कसम अल्लाह ने दावत में अवसर रखा है। हाँ, यह अलग बात है, अल्लाह जिसे चाहे, बोलो, जिसे चाहे वो हिदायत का मालिक है। वो चाहे तो क्या, वो पूजारी का बेटा, किसका बेटा, पूजारी का बेटा सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके बाप कौन, बोलो, पूजारी का बेटा अगर खुदा की मारिफत में, खुदा की पहचाने में दौड़ लगाता है, अल्लाह ने ऐसे नवाजा क़यामत तक करने वाली इंसानियत को शामपुर बनाया। देखो नबी का बेटा जी चुराया, क्या चुराया, नबी का बेटा है, नबी की औलाद है, जी चुराया, ने बनाया। समझना, बुरी सोहबत को इख्तियार किया तो नबी का बेटा हो को खुदा के अज़ाब में आ। इसके लिए करेंगे भाई, जहाँ जाती वहाँ नगद जमाते निकालो, मुलाकात का सिलसिला कायम करो। ये देखो आज जमात आई है, आज जमात आने के बाद बाहर का मजमा कितना कैच करे, बाहर का मजमा कितना आया है, हस्बे मामूल आने वाले आ रही, आने वाले ज़्यादा हैं, नहीं आने वाले ज़्यादा हैं, बोलो, नहीं आने वाले ज़्यादा हैं। मेहनत करके एक कुल आने की कोशिश करेंगे भाई। जमात हमारी सभा कहाँ जा रही है, पुरानी जा रही है। हमारे मेहमान की जमात कहाँ जा रही है, भुट्टपालम जा रही है। इनको मालूम नहीं भुट्टपालम कहाँ है, हाँ, किंदपालम कहाँ है, कहने का मालूम नहीं है। इनके साथ कौन देती है, 2 दिन के वास्ते, 3 दिन के वास्ते, 1 दिन के वास्ते। गुजरात से यहीं सो तकरीबन 2000-1500 किलोमीटर से ज़्यादा, हमें यहाँ से वहाँ को जाको साथ देने के दवा से कौन साथ देती बोलो, माशाल्लाह। मुन्ना भाई बोलो, क्या नाम, अमीर साहब, अमान, माशाल्लाह। ऐसे बातें होना, इनको मालूम नहीं बेचारे, तुम्हें साथ है तो इनको माशाल्लाह पहलवान की ताकत में ले सकता। कौन ये सभी साथ करेंगे इंशाल्लाह। पूरा दिन नहीं जानते, कम से कम आधा दिन, पौना दिन, 2 दिन, 3 दिन करेंगे भाई इंशाल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़्वानिना الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم। اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم। या अल्लाह हमारे खताओं को माफ़ फरमा, हमारे कसूरों को माफ़ फरमा, हमारे गलतियों को माफ़ फरमा। हमारा मुँह के सामने तेरा दीन उठता रहा, तेरा कमर तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
मुबारक पाटीदार ज़िंदगी उम्मत के अंदर से बचा बल्कि अपनी ज़ातों से निकलते रहे। बड़े मुजरिम हैं, बड़े पापी हैं, बड़े खुशगवार हैं। अल्लाह तेरे दरबार में हाथ उठाकर माफ़ी की भीख मांगते हैं। हम सबको माफ़ फरमा, पूरी उम्मत को माफ़ फरमा। अल्लाह जितनी जमातें बनी ही से रोज़ा के अतबार से सब जमातों में निकलने में आसानी पैदा फरमा, रुकावटों को दूर फरमा, मसाइल को हल फरमा, हमारी मदद फरमा। तेरी मदद के बगैर आज तक ना कोई काम हुआ है ना हो सकता है। तेरी मदद के मोहताज ही, तेरी मदद के मोहताज ही। हमारी मदद फरमा, हमारी तारीफ फरमा, हमारी दुआओं को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कबूल फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति व सलाम। सुन्नतें वाजिब पढ़ लो भाई।